बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एबटाबाद की हिल से प्रोग्राम हिल टॉक्स के साथ मैं आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज की बड़ी खबर तो यही थी कि आलमी मालियाती फ़ंड IMF का वफ़द पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए मौजूद है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और FBR के नुमाइंदों से आज मुलाकात भी हुई, बहुत सी वादे वईद भी किए गए, मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया और अब उम्मीद है कि चंद ही रोज़ में पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त जारी कर दी जाएगी IMF की जानिब से। और शराइत यही बताई जा रही हैं, जिस तरह हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफ़ा किया जाएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया जाएगा, नए टैक्स लगाए जाएंगे और एक नया सुनामी आएगा महंगाई का, जिसको बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको और मुझे। आज की बड़ी खबर IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात और मुज़ाकरात किस लिए हुआ संदी ज़बाना भी आते होंगे ना, बच्चे आवाज़ां भी मारते होंगे, वजीफा दो जी ते मंगने वास्ते IMF नाल मुज़ाकरात असां दे लगे दिन। तो उम्मीद है कि असां कुछ न कुछ खर्चा पठा वो चाह दे सुन। आज की बड़ी खबर IMF के अलावा जो थी वो तो ये थी कि चौधरी शुजात ही काफ लीग के सदर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से फैसला महफूज किया था और आज महफूज फैसला सुना दिया गया, जिसके मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के सदर होंगे, सरबराह होंगे। इसके अलावा आज की जो दीगर खबरें हैं उनमें बड़ी खबर जो थी वो यही थी कि नेपरा ने बिजली ₹2.30 सस्ती करने का ऐलान कर दिया है और के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी बिजली सस्ती करेगा। तो ये एक हल्की सी ऑक्सीजन की एक आप समझ लें लहर आई जिस आपके लिए, मेरे लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, कि नेपरा ने बिजली ₹2.30 सस्ती करने का ऐलान कर दिया और ये भी बताया जा रहा है कि इसका इतलाक दिसंबर के बिल्स में होगा। ये कुछ बेहतर खबर थी। इसके अलावा पेशावर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले पुलिस लाइन्स की मस्जिद पर बम धमाके और कोहाट में डैम में कश्ती की सवारी करते हुए जो मदरसे के तालिब इल्म जहाँ बाग हुए, उनका सोग था। आज खैबर पख्तूनख्वा में कौमी परचम सरनगू रहा। टांडा डैम, कोहाट के टांडा डैम में डूबकर जो जहाँ बाग हुए थे मदरसे के तालिब इल्म, उनमें से 11 की मजीद तालिब इल्मों की, बच्चों की, कमसिन तालिब इल्मों की लाशें निकाल ली गई हैं और अब तादाद 52 तक जा पहुंची है। 52 बच्चे इस किश्ती के हादसे में जहाँ बाग हुए, अल्लाह को प्यारे हुए। इसके अलावा पेशावर के गुज़िश्ता रोज़ होने वाले बड़े बम हमले के हवाले से आज ये खबर आई कि शोहदा की तादाद 90 से तजावज़ कर चुकी है। 90 से ज़ायद लोग अपनी जानों से गुज़िश्ता रोज़ के पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद बम धमाके में अपनी जानों से 90 से ज़ायद लोग गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि 150 से ज़ायद अफराद ताहाल हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है और कुछ की हालत अभी भी तशवीशनाक है। आज निगरां वज़ीर आला आज़म खान ने भी पुलिस लाइन्स का दौरा किया, उस मस्जिद का मुआयना किया जिसका कुछ हिस्सा गुज़िश्ता रोज़ शहीद हुआ था। उसके अलावा पुलिस के जवानों और अफसरान से भी खिताब किया निगरां वज़ीर आला ने। निगरां वज़ीर आला और IG खैबर पख्तूनख्वा ने मीडिया के नुमाइंदों से भी बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसके अलावा आज गुज़िश्ता शब भी और आज दिन भी जो शोहदा हैं पुलिस के, उनके नमाज जनाजा अदा की गई और गुज़िश्ता शब भी इसमें आला सिविल और फ़ौजी हुकाम ने शिरकत की थी और आज दिन होने वाले नमाज जनाजा में भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली ने शिरकत की। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जहाँ जहाँ शोहदा की मैयतें ले जाई जा रही हैं, उन अज़ला में फ़िज़ा सोगवार है, लोग अफसुर्दा हैं और गम का भी और गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। ज़िला मर्दान हो, ज़िला चारसदा हो, ज़िला नौशहरा हो या दीगर इलाके हों,
وہاں پر جو جن شہداء کی میتیں لے جائی جا رہی ہیں وہاں پر لوگ آنسوؤں کے ساتھ اور سسکیوں کے ساتھ ان میتوں کا استقبال کر رہے ہیں. مختلف اضلاع کی پولیس لائنز میں بھی آج شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی, زخمیوں کی صحتیابی کی دعا کی گئی. آج جب نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان اور آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری نے پولیس لائنز کا دورہ کیا, بم دھماکے کے مقام کا دورہ کیا, اس کے بعد میڈیا سے بات کی, صحافیوں کے سوالوں کے جوابات دیے, تفتیش کس جانب جاری ہے, خودکش بمبار اس حساس ترین ریڈ زون میں پشاور میں پولیس لائنز کے قریب کیسے پہنچا, بارودی مواد کیسے پہنچا, اس حوالے سے تحقیقات کے سمت میں جا رہی ہیں, کیا محرکات ہو سکتے ہیں اور کیا ممکنات ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری نے بات کی, آپ بھی دیکھیے. کسی بھی طریقے سے کچھ عرصے کے دوران تھوڑا تھوڑا کر کے مٹیریل یہاں پہ لایا گیا اور لانے کے بعد پھر خودکش بمبار جو ہے وہ مہمانوں کے روپ میں, اور چونکہ سی سی پی او کا دفتر, ایس ایس پی آپریشن کا دفتر موجود ہے, تمام سائلین, درخواست گزار, اپنے اپنے شکایت کرنے والے, کسی کی ایف آئی آر نہیں ہوئی, کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے, چوری ہو گیا, وہ تمام لوگ یہاں پہ آتے تھے. جنرل پبلک کا آنا جانا بہت تھا, تو اس کی بھیس میں یہ داخل ہوا, لیکن اس وقت اس نے اپنے آپ کو خودکش جیکٹ سے مسلح نہیں کیا تھا. بعد میں جو بھی پروسیجر تھا اڈاپٹ کر کے اینڈ فائنلی وہ پہنچا ہے مسجد کے اندر اور وہاں جا کے اپنے آپ کو دھماکہ خیز مواد کے ساتھ اڑا لیا. اس حوالے سے سیکیورٹی لیبس کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے. انکوائری کمیٹی میں نے سی سی پی او پشاور کی سربراہی میں الگ سے بنائی ہے جو کہ اس کی تحقیقات کرے گی کہ یہ اگر تلاشی کا عمل ایک جگہ سے زیادہ 2, 3, 4 جگہ پہ ہونا چاہیے تھا تو کیوں اس طرح سے ممکن ہوا کہ ایک آدمی جو کہ بعد میں اپنے آپ کو اڑا لیتا ہے وہ داخل ہوا. نمبر 1. نمبر 2, اس کی جے آئی ٹی کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اعلان بھی کر دیا ہے اور ایک جے آئی ٹی جو ہے اس کی تشکیل دی جا رہی ہے جو کہ انٹر ایجنسی جے آئی ٹی ہوگی, جس میں پولیس کے نمائندے, ہمارے حساس اداروں کے نمائندے اور دیگر تحقیقاتی ادارے جو ہیں ان کے نمائندے بھی شامل ہوں گے. اور اس ملٹی ایجنسی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو لیڈ کریں گے ہمارے ایک سینئر ڈی آئی جی, اور جو کہ پشاور پولیس کے حصہ نہیں ہوں گے, اور انشاءاللہ تحقیقات کر کے ہم اس بات کو بالکل کلیئر کریں گے کہ یہ جو خودکش حملہ آور تھا اس کے سہولت کار کون تھے, فیسیلیٹیٹرز کون تھے, کہاں سے یہ آیا, کس طریقے سے بارودی مواد اندر تک پہنچا سکا, اور انشاءاللہ جو بھی اس کے کردار ہیں تمام کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا. جہاں تک ریسکیو آپریشن کی آپ نے بات کی, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان صاحب نے ابھی سائٹ کا دورہ کیا اور انہوں نے دیکھ کے ان کو بریفنگ تفصیلی ہم نے دی, اور ریسکیو آپریشن کا وزیر اعلیٰ صاحب نے خود اعلان کیا کہ ریسکیو آپریشن الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. جی, آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کے ساتھ ساتھ نگراں وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے بھی میڈیا سے بات کی اور میڈیا کے سوالوں کا جواب دیا. محمد اعظم خان سے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشنز اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا. محمد اعظم خان کا ان سوالات کے جواب میں کیا کہنا تھا, آپ بھی دیکھیے. آپ کا مین ٹاسک ظاہر ہے کہ الیکشن کروانا ہے, کتنے آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ ان حالات کے باوجود بھی جو گوسٹ ہے الیکشن تو انشاءاللہ یہ میرے خیال میں الیکشن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے. یہ تو الیکشن سے بہت اناؤنسمنٹ سے پہلے بھی یہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں. ساؤتھ میں آپ دیکھیں نا, ڈی اے خان میں, ٹانک میں, لکی مروت میں, جگہ جگہ وہ تو بہت پہلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی ہوتے رہے متواتر. تو میرے خیال میں الیکشن کے ساتھ تو شاید مجھے نظر کیا اعلان آپ کرنا چاہ رہے ہیں متاثرین کے لیے وہ تھوڑا سا بتا دیں, اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب. جی, چیف سیکرٹری صاحب سے رجوع کرنا پڑا نگراں وزیر اعلیٰ کو کمپنسیشن کے حوالے سے بات کرنے
کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن گزشتہ روز کے پشاور بم دھماکے کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتیں بھی سوگ کا اعلان کر چکی ہیں، مذمتی بیانات بھی دے چکی ہیں، کیوں حالانکہ معاملہ اب مذمتی بیانات سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردی کی نئی لہر کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کے مجموعی حالات کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں باچا خان کانفرنس منعقد کی گئی اور اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے باچا خان کے پرپوتے ایمل ولی خان کا ANP کے جو رہنما ہیں ان کا کیا کہنا تھا، ملاحظہ فرمائیے۔ ہمارا جہاد بدقسمتی سے امریکہ سے آتا ہے۔ آج یہ واضح ہے کہ افغانستان میں جو نظام ہے، افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑی نہیں ہے، بلکہ کہ امریکہ کا ایک سیٹ اپ گیا ہے، وہ سیٹ اپ پھر بھی اچھا تھا۔ اس سیٹ اپ کو میں اس لیے اچھا کہوں گا کہ وہ امریکہ کے سپورٹ پہ تھا، پر ووٹ کے ذریعے آیا تھا۔ وہ سیٹ اپ وائنڈ اپ ہوا ہے، اور قطر میں امریکہ نے جس کو دفتر دیے ان کے غلام بن کے ان غلاموں کو سیدھا لا کے افغانستان پہ بٹھا کے ڈرامہ رچایا گیا ہے کہ افغانستان آزاد ہوا ہے۔ بلکہ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ افغانستان آج بھی اسی امریکہ کا غلام ہے، بلکہ صرف افغانستان نہیں، افغانستان تو میرا ہمسایہ ہے۔ ذرا اپنے گھر کی طرف بھی آئیے اور اس گھر کی بھی وضاحت کریں تو بہتر ہوگا۔ جس طرح وہ گھر امریکہ کا غلام ہے، بدقسمتی سے میں کسی کے سپورٹ میں یا کسی کے اگینسٹ یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ سن 70 سے لے کے ضیاء الحق کے دور سے لے کے آج تک پاکستان کا جو کرتا درتا فیصلہ ہے، یہ ہم مجبوری سے یا جو بھی ہو امریکہ کے مرضی سے کریں گے۔ ہمارا پاکستان آج امریکہ کا غلام ہے۔ ایمل ولی خان اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے باچا خان کانفرنس میں۔ گزشتہ روز پشاور کے اس اندوناک بم دھماکے کے بعد جس میں امام مسجد سمیت 90 سے زائد افراد شہید ہو گئے، لقمہ اجل بن گئے، اس حوالے سے اس معاملے کی گونج ایوان بالا سینٹ میں بھی سنائی دی، جہاں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے اس پر اظہار خیال کیا۔ آپ بھی سنیے۔ پشاور کی تاریخ میں پہلی بار تھرمل سائٹس اور نائٹ ویژن گنز کا استعمال دہشت گرد کر رہے ہیں، اور پولیس کے ساتھ یہ ہتھیار نہیں ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے، انٹیلیجنس اداروں سے کہ آپ لوگوں کا سیکیورٹی پلان کیا ہے؟ یہ کہاں پہ خرابیاں ہیں، کہاں پہ کمزوریاں ہیں؟ کہ ابھی چند دن پہلے ایک DSP شہید ہوا، بنو CTD کا واقعہ ہوا، آج یہ واقعہ ہوا، تو آپ لوگوں کا سیکیورٹی پلان کہیں ایگزسٹ کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ کہاں ہے۔ فی الحال لگ تو یہ رہا ہے کہ ہماری سیکیورٹی ادارے، ہمارے انٹیلیجنس ادارے وہ ناکام ہیں اور کوئی سیکیورٹی پلان نظر نہیں آ رہی۔ کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا رول کیا ہے؟ انٹیلیجنس وہ ہوتی ہے جو خطرہ وقوع ہونے سے پہلے اس کو غیر مؤثر کر لے۔ کہاں ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں کہ جو ریڈ زون کے اندر، پولیس لائن کی مسجد کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں؟ اسلام آباد سمیت ملک میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے سلیپر سیلز ہیں، تو ان سلیپر سیلز کو ان ارتھ کرنا اور ان کو ختم کرنا، اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ اور ہمیں جو کہا گیا تھا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، کیا حکومت ہمیں یہ یقین دہانی کرا سکتی ہے باقی افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی؟ آپ نے بارڈر کے اوپر فینسنگ کر لی، خاردار تار لگا دی، آپ نے بارڈر کے اوپر فوج بٹھایا ہے، FC بٹھائی ہے، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہے، آپ کی پولیس ہے، آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہے، تو یہ دہشت گرد کیسے واقعات کرتے ہیں؟ اتنے بڑے واقعات کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا کوئی ارادہ ہے؟ کیا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا، یا چند لوگ بیٹھ کے اپنے بند کمروں کے اندر بیٹھ کے فیصلے کریں گے جس کا عوام کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کیا فیصلے کیے؟ پارلیمنٹ سپریم ہے،
पार्लियामेंट को अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया। हमें बताएं खैबर पुख्तनख्वा में ये लोग क्यों कत्ल हो रहे हैं, हमारी माएं बहनें क्यों रो रही हैं, हमारे बच्चे क्यों यतीम हो रहे हैं, हमारे नौजवान क्यों कत्ल हो रहे हैं, हमारा खून क्यों बह रहा है, हमें अमन क्यों नहीं मिल रहा। हमें इन सवालों का जवाब चाहिए। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा जमशुदा कबायली अजला की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से जैसे हमने कहा कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ जो कि खैबर पख्तूनख्वा की और जमशुदा कबायली अजला की एक मजबूत और तवाना आवाज़ हैं, उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से बात की और अपने तहीं वजूहात बयान की इन तमाम मामलात की। मोहसिन दावड़ का क्या कहना था, आप भी सुनिए। इस तरह कह रहा हूँ कि सबसे पहला ब्लंडर तो ये किया कि हमने अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया, मतलब वो जंग लड़ी ही हमने है। 20 साल उनको हमने यहाँ पर पनाह दी। अगर वो पनाह हमने ना दी होती तो ना वहां पर अब ये माहौल होता जो अब है, और उसी के कंटिन्यूएशन में ना फिर यहाँ पर वो माहौल होता। जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम अभी तक कंफ्यूज हैं। पिछले आप 2 हफ्तों में 3-4 जो बड़ी सियासी जमातें हैं, इनके लीडरशिप के आप स्टेटमेंट निकाल कर देख लें, वो अभी तक तफरीक कर रहे हैं कि ये तालिबान कुछ और है और अफगान तालिबान कुछ और है, जबकि वो बार बार दोनों मिलकर इकट्ठे कहते रहे हैं कि भाई हम यकजान दो कालिब हैं। और यहाँ पर जो टीटीपी है वो उनके अमारत पर बैत कर चुके हैं, उनको अपना अमीर मान चुके हैं हिब्बतुल्लाह खुंदाना। लेकिन हमारी क़यादत फिर भी वो कह रही है कि नहीं ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। तो मसले को आप हल फिर किस तरह करेंगे? फौज को भी एक तरफ उनका तो पहले ही से वो माइंड है, ये अब सियासी लीडरशिप भी कंफ्यूज है। तो ये सब सारा माहौल जब कंफ्यूज होगा, जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज है जो हुकूमत को लीड करती है और जो आपकी फौज है, तो ये सब मतलब फिर इस तरह अगर एक पेज पे होंगे तो फिर तो हालात मुस्बत तरफ पर एक पेज पे होने के बजाय मनफी साइड पर एक पेज पे है, तो हालात तो फिर ठीक नहीं होंगे और वो तो फिर खराब होंगे। जी, मोहसिन दावड़ की गुफ्तगू आपने सुनी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हवाले से, जैसे मैंने पहले बात की निगरान वज़ीर आला के हवाले से कि निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान और उनकी काबीना पर बहुत सी तनकीद भी हो रही है, बहुत सी सियासी जमातों और सियासी शख्सियात की जानिब से उन्हें निशाना भी बनाया जा रहा है। कुछ लोगों का निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान के हवाले से ये कहना है कि वो जब निगरान वज़ीर दाखिला थे, वफाकी वज़ीर दाखिला निगरान, उस वक्त भी वो बेबस और बेख्तियार थे और वो एक डमी वज़ीर आला हैं। ये इल्ज़ाम लगाया जाता है मोहम्मद आज़म खान पर। उसके अलावा जो उनकी निगरान काबीना है खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी जहाज़ी काबीना, उस पर भी बहुत से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा है कि ये PDM की हुकूमत कायम कर दी गई है खैबर पख्तूनख्वा में। इसमें जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम सियासी जमातें मौजूद हैं और ये आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन कैसे करवाएंगी, ये कैसे मुमकिन होगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि दामाद, समधी, बहनोई, भांजे, साले, ये लोग इस काबीना में शामिल कर लिए गए हैं मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के। ये भी कहा जा रहा है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ATMs पर मुश्तमिल है, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के फाइनेंसर्स हैं वो उनको खुश करने के लिए इसमें ओहदे दिए गए हैं। खुशदिल खान जो कि एक सरकारी मुलाजिम थे और LPR के ज़रिए LPR के बाद काबीना में शामिल हुए, उनके हवाले से कानूनी बहस का आगाज़ हो चुका है। महकमों का ऐलान भी अवाम के सामने सही मानों में नहीं आ सका कि किसके पास कौन सा महकमा होगा। शदीद माली बहरान का शिकार खैबर पख्तूनख्वा और इसकी निगरान काबीना इतनी बड़ी और उसके इतने अखराजात, इस हवाले से भी अवाम बहुत से सवालात उठा रहे हैं। निगरान काबीना के तश्कील के हवाले से कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई जो कि साबिक सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने बात की थी। उनका क्या कहना था, मुलाहिज़ा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना में शामिल लोगों के नाम सामने आए हैं, उस पर खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये फ़ैसला हुआ था और कि जो भी निगरान वज़रा होंगे वो न्यूट्रल होंगे।
وہ ٹیکنوکریٹ ہوں گے، بیوروکریٹ ہوں گے، اگر اس میں ہمیں مشاورت کی ضرورت پڑی تو ہم مشاورت بھی کر سکتے ہیں. لیکن کل رات سے پتہ چلا کہ جی گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر اپوزیشن لیڈر اور گورنر نے مل کر کابینہ تشکیل دی، اور وہ کابینہ کے نام سامنے آ رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں رحمت سلام خٹک ہیں، حامد شاہ ہیں، اور اس طرح شاکر اللہ ہے، عدنان جلیل ہے. یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں. اب جو ایک یہ تاثر تھا کہ ایک شفاف انتخابات کی طرف ہم بڑھیں گے، اور لیکن بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ضرور جو ہمارے شفاف انتخابات یا غیر جانبدارانہ انتخابات ہیں اس کو متاثر کر سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے. ہم نے کوئی نام اس لیے بھی نہیں دیے تھے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی قسم کے ہماری طرف سے نام جائیں، پولیٹیکل لوگ اس میں شامل ہوں. غیر سیاسی لوگوں کو شامل ہونا چاہیے تھا، شفاف انتخابات کرانے چاہیے تھے، اور نیوٹرل امپائر کے طور پہ کھیلنا چاہیے تھا. لیکن گو کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے ابھی، اور اس پہ ہمیں تحفظات ہے، لیکن میدان نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. 14 جماعتیں مل کر بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کریں. جی شوکت یوسف زئی کی گفتگو آپ نے نگراں کابینہ کے حوالے سے دیکھی. اب پشاور کی ہی بات کرتے ہیں، اور بات کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہائی کورٹس کے پاس از خود نوٹس لینے کا، سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار نہیں ہے. یہ اختیار، از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے. پشاور ہائی کورٹ نے مویشیوں اور پولٹری، لائف سٹاک اور پولٹری کی قیمتوں کے تعین کے لیے کمیٹی قائم کی تھی اور اس حوالے سے احکامات دیے تھے. ان احکامات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہائی کورٹس کے پاس اختیار نہیں کہ وہ از خود نوٹس لے سکیں. آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کام کرتی ہے، جبکہ ہائی کورٹس آرٹیکل 199 کے تحت آتی ہیں. یہ آج ایک بڑا فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، جس میں کہا گیا کہ سو موٹو اختیارات ہائی کورٹس استعمال نہیں کر سکتی، بلکہ یہ صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان استعمال کر سکتی ہے. علاقائی خبریں، ریجنل نیوز کی اگر میں بات کروں تو ایک بڑی خبر گزشتہ روز ہم نے گزشتہ دنوں آپ سے شیئر کی تھی کہ وزیر اعلیٰ محمود خان جو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے جاتے جاتے بہت سی ضلعوں اور تحصیلوں کے قیام کا اعلان کیا تھا. ان میں ہی ایک ضلع تھا بٹگرام کی تحصیل الائی کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا گیا تھا، اور ڈسٹرکٹ الائی کا قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا. اس حوالے سے عوام بڑی خوش بھی تھی، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ الائی ڈسٹرکٹ کا نوٹیفیکیشن کینسل کر دیا گیا ہے انتخابات کے انعقاد تک. اور اس حوالے سے جو لوگ واقف نہیں ہیں الائی کے یا بٹگرام کے، ان کو میں بتاتا چلوں کہ انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب نظاروں والا علاقہ ہے یہ الائی، اور آپ اگر جانا چاہیں تو اس علاقے میں ضرور جائیے گا. اب تو پاک چین اقتصادی راہداری کی سڑک کے باعث یہ علاقے پشاور سے، اسلام آباد سے اور دیگر علاقوں سے خاصے نزدیک بھی ہو گئے ہیں. یہ خبریں تھیں جی آج کی الائی ضلع کے حوالے سے. اور ساتھ ہی ساتھ ضلع مانسیرہ، ضلع ہری پور، ضلع ایبٹ آباد پر پھیلا ہوا تناول کا علاقہ، اس میں ضلع تناول کے قیام کے لیے بہت عرصے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے. ایک بڑا پرانا عوامی مطالبہ ہے. ضلع ایبٹ آباد میں جو تناول کا علاقہ آتا ہے اس میں لوور تناول تحصیل قائم کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ ہری پور ڈسٹرکٹ کے بہت سے علاقے، بیڑ، کلنجر وغیرہ، وہ تناول میں شامل ہیں. اس کے علاوہ حال ہی میں ایک جو میں نے جیسے آپ کو بتایا نئی تحصیلیں بنائی گئی ہیں، تو تناول تحصیل ضلع مانسیرہ میں بھی بنا دی گئی ہے. اس کے علاوہ دربند تحصیل بھی تناول کے علاقے میں ہی آتی ہے. تو ایک بڑا دیرینہ اور بڑا پرانا مطالبہ ضلع تناول کے قیام کا ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ آمدہ الیکشن میں ضلع تناول کے قیام کا مطالبہ ایک بڑا مطالبہ ہوگا. قومی سطح کی سیاست پر یہ خبریں ہیں جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا ان کے حوالے سے ان سے مشاورت نہیں کی گئی، اور وہ تمام فیصلوں پر، پی ڈی ایم کے تمام فیصلوں پر کاربند رہنے کے
پابند نہیں ہیں. یہ ایسا آج کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کے ٹکٹوں کے لیے جلد از جلد فیصلے کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور جلد اس حوالے سے کام کیا جائے گا. آج خیبر پختونخوا کی جو کمیٹی قائم کی گئی ہے ٹکٹس کے لیے اس کی بھی آج ہی میٹنگ ہوئی ہے. اس کے علاوہ کراچی سے بڑی ایک خبر آئی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی کے 9 قومی اسمبلی کے حلقوں جن پر ضمنی الیکشن ہونا ہے 16 مارچ کو، ان میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ہے. یہ آج کی ملکی سطح کی بڑی سیاسی خبریں تھی. پروگرام کا اختتام کریں گے 17، 18 اور 19 فروری کو لاہور کے الحمرہ ہال میں عظیم انقلابی شاعر فیض احمد فیض مرحوم کی یاد میں فیض فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے 17، 18 اور 19 فروری لاہور کے الحمرہ ہال میں. اور فیض فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی چیئرپرسن اور فیض احمد فیض کی صاحبزادی محترمہ سلیمہ ہاشمی نے بھی اس حوالے سے اپنا پیغام جاری کیا ہے. وہ آپ کو پروگرام کے اختتام پر دکھائیں گے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ سونے دے والے. السلام علیکم، میرا نام سلیمہ ہاشمی ہے اور آپ کو میں مدعو کرنا چاہتی ہوں 17، 18، 19 فروری کو الحمرہ آرٹس کونسل میں فیض فیسٹیول کے لیے ضرور آئیے. بہت سی تقریبات ہوں گی، مشاعرہ ہوگا، کتابوں کی رونمائی ہوگی، بحث مباحث، فیض کا کلام، موسیقی، ہر قسم کی تقریب ہوگی. بچوں کی دلچسپی کے لیے بھی کچھ چیزیں ہوں گی. آئیے اور اپنے پورے خاندان کو ساتھ لے کے آئیے. چلو پھر سے مسکرا